بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ 4 دن جو پائندی پینٹ گلی ہو گئی ہے اور ایک ایسا فیصلہ کر لیا ہے جو میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کے بعد اگر اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر پائن زندہ رہن پائن زندہ نہ رہن دونوں صورتیں وہ بے مقصد ہو جائے گا ان کا جو ہے نا وجود سیاست کے اندر۔ میں سیاسی والوں سے بات کرتا ہوں، ذاتی والوں سے بات یا جسمانی والوں سے بات نہیں کرتا۔ تو یہ سارا ایشو ہے اور یہ عمران خان سے ریلیٹڈ ہے معاملہ، اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔ مگر اس سے پہلے عمران خان سے ریلیٹڈ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے، اور بڑا فیصلہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹی عدالت کے جج نے کیا ہے، مگر پائن اس کے اثرات جو ہے نا وہ خان صاحب کے اوپر اور خان صاحب کی زندگی کے اوپر بہت گہرے پڑنے والے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس ہے اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ہے۔ یہ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے نا سر، اس میں اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، ان دونوں کے اندر احتساب عدالت جو ہے نا اس نے عمران خان کی گرفتاری کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں ان کی ضمانتیں تھیں پہلے، بڑی پرانی بات ہے، گرفتاری سے پہلے تھیں۔ گرفتاری کے دوران چونکہ ضمانت قبل از گرفتاری کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ضمانت لینے جاتے ہیں تو آپ 2 ایکچولی وعدے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ضمانت ملتی اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ جب بھی تفتیشی بلائے گا آپ شامل تفتیش ہوں گے جا کے، لازمی طور پہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی تاریخ ہوگی عدالت کے اندر آپ وہاں پر آئیں گے، کیونکہ ایکچولی آپ قانون کے آگے خود کو سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ضمانت قبل از گرفتاری پھر منظور کی جاتی ہے، جج کہتے ہیں چلو دے دیو بھائی، ایک بندہ آ جو گیا تو پھر پھڑ کے کی کرنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب چونکہ گرفتار تھے وہ تاریخ پر نہیں جا سکے، لہٰذا ان کی وہ ضمانت قبل از گرفتاری ان دونوں کے حصوں میں خارج ہو گئی۔ بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی عرف وہ کیا کہتے ہیں خلائی مخلوق کی ملکہ، وہ چونکہ جاتی رہی ہیں لہٰذا ان کی کینسل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی پیشی پر کینسل ہو جائے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے، جو جیسا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں گی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فی الحال وہ ان کے آرڈر نہیں نکلے تھے ابھی تک جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اور ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ایکچولی یہ شام کے 4:45 بجے کا ٹائم ہے۔ اچھا، اب میں گزارش یہ کروں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے 2 کیسز میں اب مزید گرفتاری پڑے گی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نو کہتا ہے پائے نے گرفتاری تے عمل درآمد کرا دیو، انہیں کی کرنا؟ انہیں جا کہنا ہے خان صاحب اے تانوں گرفتار کر لیا، اے آرڈر آیا، اے آرڈر دیکھو، اپنا وکیل بلاؤ، اسی تانوں دونوں چہرے گرفتار کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت عمران خان گرفتار ہیں جس کیس کے اندر، اس میں تو آلریڈی ٹرائل چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب جس کیس میں ان کو سزا ہونی ہے یا بری ہونا ہے وہ ابھی چل رہا ہے، 2 مزید کیسوں میں گرفتاری ان کی پڑ جائے گی۔ لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں اب یہ نیب کے کیسز کے اندر سر یعنی 3 مہینے تک تو باہر نہیں آتے، اور یہ جو فیور دی گئی تھی پی ٹی ایل نے بڑیاں لڑیاں پائیاں سن نا، وہ جو تھے اپنا ہمارے پہلے چیف جسٹس وہ ساسو ماں کے کرش والے، انہوں نے نیب ترامیم اڑائی تھی نا، وہ ابھی تک اڑی نہیں ہے نیب ترامیم، تو پرانا قانون بحال ہو گیا ہے۔ تو اس پرانے قانون کی وجہ سے 3 مہینے تک تو ضمانت نہیں ہو سکتی، اندر ہی پائن تڑے، ٹھیک ہے۔ تے اس لیے بڑیاں مٹھائیاں ونڈیاں، بڑیاں لڑیاں پائیاں، بڑے رولے پائے یوتھیاں نے، لکھیا جب پاجی پھر اڑاتا نا آ رہا شہزادہ بار۔ یہ گفتگو آپ کو یاد ہوگی کی تھی۔ تو سر وہ شہزادہ 3 مہینے لینا تو اندر ہو گیا جی، کم از کم 3 مہینے۔ یعنی اب وہ جس کیس میں گرفتار ہے اس میں ضمانت ہو جائے یا بری ہو جائیں، باہر نہیں جانتا پائیں۔ اچھا، ایسے ابھی بہت سارے کیس ہیں، 100 سے زیادہ کیس ہو رہا ہے جیسے پائن دی گرفتاری یہ پینی ہے، تو لہذا لمبی جدائی والا سین ہے یوتھیو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کسی کو ایسی آزمائشوں میں مت ڈالے۔ اور یہ آزمائشیں جو ہیں نا، ویسے آزمائش نہیں کہنا چاہیے اس کو، کیونکہ یہ باقاعدہ وہ ایک راستہ ہے جو خان صاحب نے اڈیاں مار مار کے، ٹکرا مار مار کے خود چنا ہے، اور پتہ نہیں کدی آستے چنتے رہے۔
کہ کوئی آئے گا اور پھر ساتھ نال ہی کہتے ہیں میں چولی بھی پا لو, تہاڈی مہربانی میں گوڈے چ پا لو, تہاڈی مہربانی میں تنگاڑے چ پا لو, پہلے بھی پایا سی نا ہن پھر پا لو. یہ بھی کرتے رہے ہیں. آج بھی کہتے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہوں. تو دوسرے پاسے تاثر ہے بھی دیندے ہیں کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. تو خان صاحب کے ملٹیپل جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ذہنی مسائل جس کی وجہ سے وہ خود بھی اس حال پہ پہنچے ہیں, اور اپنی پارٹی جو ایک سیاسی جماعت, تو بہرحال میں نہیں مانتا کہ وہ سیاسی جماعت تھی, لیکن چلے ایک سیاسی عمل کا حصہ تو تھی نا, اس کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر لیا ہے. اور ابھی وہ مزید بیڑا غرق کرنے کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ, بلکہ انہوں نے باتیں بھی کی ہیں کہ جناب بس پھر کوئی گل نہیں, میں کہنا جی آگ لا دیو پھڑ کے. اس قسم کی گفتگو ہے جو مجھ تک پہنچی ہے, اور یہ گفتگو ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو جیل میں ان سے ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں. لیگل کمیٹی کے لوگ ہیں, پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ ہیں, جو ایک دو لوگوں کو اجازت ہے, 6-7 جنے نے جڑے جاندے ہیں, تو ان سے وہ یہ باتیں کرتے ہیں, پھر وہ پیغام باہر آتے ہیں, اور باہر آگے پھر وہ ایک نو دس دیں دوجے نو دس دیں, تو گل پھر اگے بڑھ دی. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا بہت زیادہ رول ہے. آپ دیکھیں ہر طرف ایک شور و غوغا ہے, پیپلز پارٹی ہو یا وہ یعنی کوئی ایسی جماعت جس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں آ پائے گی, وہ سارے رولا پا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میں اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور ہم اس کے حق میں ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب قانون کے مطابق سب کو باہر آنا چاہیے. تو مطلب ہے کہ عمران خان جی قانون کے مطابق آنا دے آ جائے, تو گل تو ٹھیک ہے گی. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ لیول کیا ہوتا ہے؟ لیول ہوتا ہے ایک جو قانون کے مطابق ہو. تو جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ قانون ہی طے کرتا ہے, ایک قانون سب پہ لاگو ہو جائے, یہ ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ. وہ قانون جو ہے اس کے تحت میاں نواز شریف 3 باری الیکشن ہی نہیں آ سکیا. 4 الیکشن ہوئے ہیں سر. 2002 میاں نہیں تھا, 2008 میاں نہیں تھا, 2018 میاں 30 میں جیل چ. صرف ایک الیکشن لڑا میاں نواز شریف نے. پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم نے پچھلے 4 جنرل انتخابات میں صرف ایک الیکشن کا ٹیسٹ کیا ہے, 2013 کا. 2002 کا الیکشن بے نظیر الیکشن میں نہیں تھی, 2008 کے الیکشن میں دنیا میں نہیں تھی, سر عام چوک میں شہید کر دیا گیا تھا. فوٹیجز موجود ہے, یوتھیو کڑا آگے دیکھ لو. پھر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ چلو کور کمانڈر ہو جا کے سی نا یا GHQ نال ہی پہندا اتنے چلے جائیے, نہیں کہا کسی نے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک ادھے بندے دی کوئی ایہو جی ہو سکتی حرکت جس نے کی ہوگی, یہ پورا ادارہ اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے جو کیا ہے نا سر, وہ بانو بہت بھگتنا پڑے گا. یہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. بہرحال عمران خان نے یہ غلطی کی سر. اب نتیجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی ایک بندہ بھی بات نہیں کرتا. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں جڑے 9 مئی جو واقعی جو ملوث ہے نا سب انہوں رگڑ دو پھڑ کے. اور ان کی اپنی پارٹی کے بندوں نے کہا جی سانو خان صاحب نے کیا سی ہے کرنا ہے. اور ایویڈنسز موجود ہیں ریکارڈنگز کی صورت میں. اب اگر کوئی بندہ, آپس کی بات ہے, آصف زرداری صاحب کا ایک انٹرویو تھا سہیل وڑائی صاحب نے کیا تھا. سہیل وڑائی صاحب کا بڑا نا بھولا جا سٹائل ہے, بھولے بھا میں پوچھ لیندے, دل کی بات کسی سے نہیں کرتے, کسی سے تو کرتے ہوں گے. آپ کو یار میں مطلب نقل لا رہے ہیں, میرے سینئر ہیں اور میں ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں, سچی بات ہے. بڑائی صاحب ایسے برا نہیں مانتے میری باتوں کا, لیکن وہ ادروائز ایک بہت سمجھدار اور بڑے وائز آدمی ہیں, اور میرا بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں, میرا بڑا ریگارڈ انہوں نے. یہ ایویں میں نے ان کا نقل اتارنے کی کوشش کی ہے, تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو وہ وڑائے صاحب جو ہیں نا, انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا, تو زرداری صاحب نے کہا کہ اس کے دور میں موبائل کے ہاتھ جو پڑ کے تھے, اس کے دور میں کس سے دل کی بات کریں گے. جب آپ کے پاس موبائل ہے سر جی, تسی ننگے چٹے سڑک تے کھلوتے ہو سمجھو. آپ کی ہر چیز, آپ سو رہے ہیں تو بھی, آپ جاگ رہے ہیں تو بھی, آپ کھا رہے ہیں تو بھی, اگر موبائل آپ کے پاس ہے تو جو گفتگو آپ کی زبان سے نکل رہی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے سر.
بلکہ حالت یہ ہے کہ موبائل میں ایسی ایپس ہوتی ہیں جو ہم فٹافٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھے بغیر وہ انیاں بریک لکھی ہوندیاں کون پڑھے اکھاں کھور کھور کے ویسے ہوندی بھی انگریزی چ نے تو اسی اوکے اوکے ماری جانے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی باتوں کو ریکارڈ کر لیں تو اجازت دیتی ہوندی پائے نا ہتھی اجازت دے گئے ہوندے تو سارے جڑے ٹھیک ہے اور بندے کو پتہ نہیں ہوتا اس بات کا حالت یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کسی دوست کے بارے میں سوچ رہے ہیں بڑے دن ہو گئے ان میں ملاقات نہیں ہوئی اور آپ نے فیس بک کھولی تو اچانک سامنے اس کی آئی ڈی پڑی ہوگی ٹیکنالوجی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ یہاں تک ترقی کر گئی ہے تے یہ ہوندیاں بھائیں تسی میٹنگاں چ کہندے رہے ہو زوم میٹنگاں چ کہندے رہے ہو کہ اے کرنا تے وہ کرنا ہر شے دا ریکارڈ موجود ہے لہذا خان صاحب کی بھی گرفتاریاں بہت ہیں اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب الیکشن کا بائیکٹ کر دیں 2024 کا جو 8 فروری کا الیکشن ہے نا اس کا اب بائیکٹ کر دیں اور اس ضمن میں وہ جو لاجکس پیش کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم بائیکٹ کرتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہوں گے پہلی بات کہ ساڑھے تے حالات ہی کوئی نہیں ہے یہ نہیں نہ کوئی دفتر ہے جیڑا دفتر سی وہ سیل پیا ہے نہ کوئی اسی 4 بندے کٹھے نہیں کر سکتے جتھے 4 کرسیاں لانے ہیں اتنے چھاپا پائی جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کتنے دفتر بنائیے کتنے درخواستیں منگیے کتنے سکروٹنی کریے کتنے ٹکٹاں جاری کریے یہ ساری اصل سے بچے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ متنازع ہو جائے گا الیکشن جنرل الیکشن جو ہونا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ صرف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یعنی ذاتی مفاد کے تحت چیزوں کو چلایا جاتا ہے نا تو وہ اس میں دیکھ رہے ہیں متنازع دنیا کہے گی جناب پارٹی نے بائیکٹ کرتا سی ٹھیک ہو گیا تیسرا جو ووٹ ڈالنے کی ریشو ہے وہ ایک دم نیچے آئے گی ہمارا ووٹر ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا اس سے بھی الیکشن کے اوپر سوالات اٹھیں گے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب ساڑھی جے ہو جائے گی لو جی اے جو 3 وجوہات جس کی بنا پر وہ بائیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ماضی میں ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے 1985 کے انتخابات کا بائیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ تینوں باتیں ہوئی تھی پہلے نمبر پہ جو ہے وہ چھاپے چھپے والے معاملات تو لوکی بچ گئے ٹھیک ہے مزید نہیں پھڑے گئے حالانکہ وہ تو بہت سارے گرفتاریاں ہیں ٹوٹل پارٹی ہونی نہیں جنیاں پیپلز پارٹی دے لوگوں نے کوڑے وجے نے وہ 45,000 کوڑا وجہ سر ضیاء کے 11 سال میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں اے پوری تحریک انصاف مل کے نہیں جائے گی ایکچول ٹھیک ہے تو وہ اتنی بڑی پارٹی تھی پہلے نمبر پہ گرفتاریاں مزید نہیں ہوئی دوسرے نمبر پہ جناب بہت کم ریشو میں لوگوں نے ووٹ ڈالے یہ بھی ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ انتخابات متنازع ہو گئے لیکن ہوا کی سر آج 46-47 سال ہو گئے پیپل پارٹی پنجاب جو آؤٹ ہے اور میاں نواز شریف اسی بائیکاٹ کے نتیجے میں ایک نئے پولیٹیشین کے طور پہ منظر پہ اوپر آئے ٹھیک ہے کیونکہ وقت جو ہے نا وہ اس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے جو وقت سے کٹ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا پیپلز پارٹی نے وہاں سے سبق سیکھا آج تک جو بھی حالات اس کے بعد ہوئے ہیں 97 کا الیکشن سب نو نظر آ رہا ہے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحب لاہور تشریف لائیں ایئرپورٹ کے اوپر اور الیکشن ہارنے کے بعد اور انہوں نے ہم وہاں پر موجود تھے ہمارے دوست تھے رومان احسان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے اور بھی بہت سارے لوگ تھے وہاں پر موجود مطلب میں بھی ان میں سب سے جونیئر میں تھا وہاں پر اور بے نظیر نے رومان احسان سے پوچھا کہ رومان تم نے ووٹ کاسٹ کیا تو انہوں نے کہا نہیں بی بی انہوں نے کہا کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا آپ نے جیتنے نہیں تھے میں ووٹ تھا نہیں پانا سی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یہ دیکھا یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں گئے کہ انہیں پہلے سے پتا ہے کہ ہم نے ہارنا یہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اس میں ہمیں ہرایا جائے گا
تو 97 کے الیکشن کی نا ویسے میرے پاس اور بھی ایک کہانی ہے جس میں آپ سمجھ لیں کہ میں ایک قسم کا گواہ بھی ہوں اس واقعے کا. جی دھاندلا جی گفتگو ہوتی سی نا اس کی ایک پراپر میرے پاس پوری ایک چیز ہے جس میں سے میں گو تھرو ہوا ہوں, تو وہ میں آپ کے ساتھ کبھی پیش کروں گا, لیکن فی الحال ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے سے پتا تھا کہ پیپلز پارٹی ہارے گی, لیکن پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ نہیں کیا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں 2002 کے الیکشن کا پتا سی نہیں بائیکاٹ کیا. وہ ہر الیکشن میں جاتے ہیں, انہوں نے کن انج دے پائے سیدھے ہوئے ہیں اس تو بعد. تو یہ فیصلہ عمران خان اگر کرتے ہیں تو میرے نزدیک تو یہ سیاسی خودکشی ہوگی, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. ملک کو ڈیمیج کرنا ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو گورنمنٹ آئے گی اس کا امیج خراب ہوگا, تو وہ جڑیاں پہلے آئی ہیں انہوں کا امیج بڑا چنگا سی پائے نا, یعنی عمران خان کا امیج بہت اچھا تھا. کیا وہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جناب وہ کوئی اتار آ گیا؟ یہ شہباز شریف جڑا جا کے تھان منگتا سی وہ تو امیج چنگا سی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی پارٹی کے چیئرمین نے ڈسکس کیا ہے کم از کم. تو اگر وہ یہ کرتی ہے تو پائے نے پھر تو کھانی بالکل ہی ہو گئی نا. آپ نے خود راستہ دے دیا کہ آؤ تو جو مرضی کرو. اگر بائیکاٹ نہیں کریں گے سر, آپ کے 155 MNA تھے پہلے, اب 10 ہوں گے, 20 ہوں گے, 5 ہوں گے, 30 ہوں گے. میں ایک ایویں یعنی ویسے ہی بات کر رہا ہوں. وہ قومی اسمبلی کھلو کے کو گالتے کرے گا, رلا دے پائے گا. اور اگر آپ کا وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہوگا تو جس طرح پہلے راجہ ریاض اور شہباز شریف نے لگے نگران وزیر اعظم لا لیا, نگران سیٹ اپ لا لیا, ایک دوسرے نے رل مل کے انہوں نے سارا کچھ ترمیماں بھی کر لیاں, قانون بھی بنا لے, ٹھیک ہے, تو اگوں بھی ہوتا رہے گا. پھر کی کر لو گے؟ تو بہرحال فیصلہ سر عمران خان کا ہے یا یوتھی ہیں. اب وہ یوتھی ہے جو ان کے اس قسم کے فیصلے کے اوپر بھی گئے واہ جی واہ واہ جی واہ, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے سر. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کو سیاسی عمل میں رہتے ہوئے مقابلہ کرنا چاہیے. آؤٹ ہو جائے, لوگ ہرا دیں, لوگ نہ ووٹ کریں, وہ ایک الگ بات ہے. ویسے میاں نے ہوں عمران خان دے جو اولاد نے میاں کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور جیت سکے گا میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے جب وہ پاکستان میں ہیں. ہو سکتا ہے, لوگوں کی مرضی ہے. ویسے 8 فروری کے الیکشن پتہ چل لے گا, مجھے ایسا ہی لگتا ہے. جو معلومات تھیں اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.